بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نقطۂ نقطہ کے ساتھ لیاقت مغل حاضر خدمت ہے. ناظرین, مملکت خداداد میں سب سے آسان کام جو ہے وہ سرکاری ملازمت کو سمجھا جاتا ہے, اور کافی حد تک حقائق بھی یہی ہیں کہ سرکاری ملازم ہونے کے بعد ملازمین کی اکثریت جو ہے اپنے فرائض سے پہلو تہی برتی نظر آتی ہے اور کام کرنا عذاب سمجھتی ہے, بلکہ عوام الناس کے لیے بعض اوقات تو وبال جان بھی بن جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام صرف اور صرف آفس میں آنا ہے, اپنی مرضی سے آنا, اپنی مرضی سے امور سر انجام دینے ہیں اور پھر مہینے کے آخر میں تنخواہ لے لینا ہے. اپنے حقیقی فرائض ادا کرنا ایک چپڑاسی سے لے کر اعلیٰ افسر تک جو ہے توہین سمجھتا ہے, اور کام پڑ جائے تو پھر ان کو خوش کر کے ہی نکلوایا جا سکتا ہے. اور کچھ لوگ تو سرکاری ملازم بن کر ایسا بیہیو کرتے ہیں کہ وہ ادارہ جو ہے ان کی اپنی ذاتی ملکیت ہے, حالانکہ یہ عوام کے ملازم ہوتے ہیں اور پبلک سروینٹ ہوتے ہیں. اور اسی معاشرے میں ایسے سرکاری ملازمین بھی موجود ہیں جو اپنی ڈیوٹی کو فرض سمجھ کر ادا کرتے ہیں, عوام الناس کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور سرد و گرم میں اپنے جو ذمہ فرائض ہیں ان کے انجام دہی سے کبھی بھی جو ہے اجتناب نہیں برتتے. ان لوگوں کو اکثریت ناپسند کرتی ہے, ان کے کام میں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے, ان کو نادان اور ڈیوٹیفل کہہ کر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور طرح طرح سے پریشان بھی کیا جاتا ہے, لیکن وہ اپنے موقع پر ڈٹے رہتے ہیں. ایسی ایک شخصیت آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں جنہوں نے حقیقی معنوں میں اپنے سرکاری فرائض انجام دیے ہیں, دیتے آ رہے ہیں. خاص کر کرونا کے حالات میں انہوں نے جس ایمانداری اور بے خوفی سے کام کیا وہ بھی قابل تحسین ہے. ہمارے مراد ڈاکٹر رشید انجم صاحب ہیں, ڈپٹی ڈی ایچ او. سر, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. سر, یہ بتائیے گا کہ جو آپ کا عہدہ ہے ڈپٹی ڈی ایچ او چیف, اس کی اصل غرض و غایت کیا ہے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے چینل کے ذریعے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہماری جاب ڈسکرپشن کے بارے میں یا اس حقائق کے بارے میں عوام تک وہ ہمارا جو ہے میسج وہ پہنچا سکیں. اچھا, جہاں تک بات ہے ہماری ڈپٹی ڈی ایچ او, میرے ایز اے ڈپٹی ڈی ایچ او بھی کام کر رہا ہوں, اس میں اسپیشل پرائس مجسٹریٹ بھی ہوں اور ساتھ ڈی ایس سی بھی ہوں, ڈسٹرکٹ سروس کوآرڈینیٹر. 3 چارج ہیں جو جن پہ بیک وقت میں کام کر رہا ہوں. لیکن جو میرا پرائم ڈیوٹی ہے وہ ڈی ڈی ایچ او پریونٹیو ہے, جس میں ہم نے تمام جو ہے مہلک بیماریاں جو ہوتی ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑنی ہوتی ہے. فرض کرو جس طرح ہمارا جو ای پی آئی ہو گیا, ہمارا پولیو ہو گیا, ڈینگی ہو گیا, کرونا ہو گیا, اس قسم کی ایسی کوئی بھی بیماری جس سے ہماری عوام کو بیمار ہونے کا خطرہ ہو, ہم اس کی پریونشن کرتے ہیں. اس کے لیے ہماری پوری ٹیمیں ہیں جس میں ہماری سی ڈی سی برانچ ہے, ہماری سینٹری انسپیکٹرز ہیں, ہمارے ویکسینیٹر ہیں, ہماری ایل ایچ ایسز ہیں, ایل ایچ ڈبلیوز ہیں, جو گھر گھر جا کر اور ہمارا جو گورنمنٹ آف پنجاب یا محکمہ صحت کا جو میسیج ہے وہ وہاں تک ان کو ڈیلیور کرتے ہیں. جہاں تک رہی کووڈ کی بات, تو ہمارے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا. کووڈ کا پہلے سے ہم نے نہیں سنا ہوا تھا, لیکن جیسے ہی عالمی دنیا میں اس کا تھریٹ پہنچا تو اس کو نیچے تک ہمارے ملک میں بھی اس کو ڈیلیور ہوا. اگر میں بات کروں اپنی تحصیل کی, تو ہمیں شروع میں بہت مشکلات کا اس میں سامنا کرنا پڑا تھا, کیونکہ ہماری ٹیم بھی نہیں تھی, میں خود بھی اس میں نیا تھا کرونا کے حوالے سے. تو لیکن مشن یہی تھا کہ اپنی عوام کو جو ہے وہ اس سے بچانا ہے, کیونکہ فرنٹ لائن ورکر ہم تھے, ہماری ٹیم تھی. اگر ہم بھی اس بیماری کے خلاف سامنے کھڑا نہ ہوتے تو شاید میری جو ہے قوم اپنی وہ اس سے متاثر ہو سکتی تھی. تو پہلے ہمیں اس میں بڑی سی پریشانی ہوئی. ہمارے فیملی کی طرف سے بھی ہمیں کہا گیا کہ جی آپ جاب چھوڑ دیں, آپ اس پہ نہ آئیں, آپ کو کچھ ہو جائے گا. تو ہم نے اس چیز کو مدر سے نہیں رکھا. ہم نے کہا جی نہیں, یہ ہماری ڈیوٹی ہے, ہمارے ڈیوٹی کے فرائض میں شامل ہے. اگر آج ہماری قوم کو, ہمارے ملک کو ہماری ضرورت ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور اسی کا عزم لے کر ہی ہم ڈاکٹر فرنٹ لائن پر آئے تھے کہ صحت کے حوالے سے جو بھی مسائل ہوں گے, جو بھی بیماری ہوگی, ہم اپنی قوم کے ساتھ, اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اس میں ہم نے تقریباً 1400 کے قریب ہمارے جو ہے ہم نے ٹیسٹ کیے تھے کرونا کے, جس میں سے 160 کے قریب ہمیں پازیٹیو آئے تھے. کچھ یہاں پہ ہم نے کوارنٹین سینٹر بنایا تھا. دن رات ہم وہاں پہ, ہماری ٹیمیں وہاں پہ رہتی تھی. ہمارے جہاں پہ جو آئسولیشن وارڈ تھا, یہاں پہ بھی ہمارے ڈاکٹرز خدمت سر انجام دیتے تھے. یہ قدرتی بات ہے کہ جب آپ وہاں پہ جاتے تھے, خوف پہلی دفعہ گئے, خوف ہمیں بھی ضرور آیا, ٹھیک ہے, لیکن یہی سوچ کے کہ ہم نے اپنی نسلز کو, آنے والی جو ہے ان کو بچانا ہے اس سے.
تو وہ یہ مشن لے کر ہم نے اپنی پوری جو ہماری ٹیم تھی اس کو بھی میں نے موٹیویٹ کیا کہ جی نہیں جی ہماری ڈیوٹیز میں شامل ہے اور ہم نے اس کو کرنا ہی ہے. تو الحمدللہ ہم اپنے سینئرز کی گائیڈنس سے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تعاون سے ہمارے جتنے بھی یہ مقاصد تھے ہم اس میں پورے ہوئے اور آخر کار اس وقت ہماری تحصیل میں کوئی بھی کووڈ کا کیس نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو پرائم ڈیوٹی تو ہے پریونشن ہے, اس کے علاوہ بھی ابھی جیسے آپ نے خود ہی بات کی کہ آپ پریس میجسٹریسی بھی کر رہے ہیں, اسی طرح سے آپ کو جو ہے وہ اینٹی کویکری کا سلسلہ بھی ہے, ڈی ایچ سی کا بھی آپ نے کہا, تو ان کو کیسے آپ جو ہے مینیج کرتے ہیں پھر؟ دیکھیں جی یہ آسان جو ڈیوٹی ہیں ان کو ساتھ کے ساتھ ہم اپنے جو ٹارگٹس ہیں ان کو بھی اچیو کرتے ہیں. وہ کہ مشکل ہوتا ہے لیکن ٹارگٹ اچیو کرنے پڑتے ہیں. ہم اپنے جو بھی ہائر اتھارٹیز کے جو آرڈرز ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. پرائز کے بھی ایک اہم وہ ہمارا شعبہ ہے کہ جس میں ہم شہر کی جتنے بھی عوام, غریب عوام ہے, مہنگائی کے زور میں پس رہی ہے, تو ایسے لوگ جو خود ساختہ مہنگائی کرتے ہیں ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں, ان کے چلان کرتے ہیں, ان کو فائن کرتے ہیں. تو ان کی جو منتھلی رپورٹس ہوتی ہے وہ ہم اپنے جو ہیڈ ہیں ڈپٹی کمشنر صاحب ان کو بھجوا دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس چارج ہے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر جو ہے اس کا سرویلنس کوآرڈینیٹر, جس کے میرے پوری 3 جو تحصیلیں ہیں لودھراں کی, لودھراں, دنیا پور اور یہ, اس میں بھی ہم جتنی ہماری سائٹس ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں, گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں, وہاں جا کر میں سرویلنس کرتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی بچہ, کوئی ایسی بیماری سے بچہ نہیں ہے جس کے وہ بیماری پھیلنے کے چانسز ہوں. اس میں فرض کر ہمارا AFP ہو گیا کہ پولیو کے لیے ہم پہلے جو ہے وہ AFP دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ خسرہ ہو گیا, یہ جو چیزیں, کوئی نیونیٹل ٹائٹنس ہو گئی, ایسی بیماریاں جس سے ایک کمیونٹی کو دوسری میں لگنے کے چانسز ہوں, ہم ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ جہاں تک رہا اینٹی کویکری کا سوال, ٹھیک ہے ہماری یہ پرائم ڈیوٹی میں نہیں ہے, سیکنڈری اس میں ہمارے اس میں ہوتا ہے. ہم جو بھی اب کام ہوتا ہے, چاہے وہ پرائس کنٹرول ہو, چاہے وہ EPA کے سیشنز ہوں, چاہے وہ ہمارے اینٹی کویکری ہو یا DSO, جتنے بھی وزٹس ہوتے ہیں ہمارے آن لائن اپلیکیشنز ہیں, ہم وہ وزٹ کر کے جو ہے کارروائی کر کے آن لائن اپنے ہائر اتھارٹیز کو بھیج دیتی ہیں, پھر ان کے خلاف جو ہے کارروائی کرتے ہیں. ایسے ہی جیسے اب اینٹی کویکری کی بات کروں تو ہم اس میں سال میں نے 40 چلانس کیے ہیں, 40 میں نے شاپس اس میں سیل کی ہیں, ان کے چلان ہم PHC کو بھجوا دیتے ہیں کیونکہ ہم ہیں رپورٹنگ آفیسر. ہم نے وہ رپورٹ بنا کر اس کو سیل کر کے PHC کو بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد فردر جو کارروائی ہو وہ ان کو سزا دے, ان کو جرمانہ کرے, وہ ان کے بیان پہ ہوتا ہے. اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ہم FIR بھی دیتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. تو عطیت کا جو ناصور ہے اس میں اس کو ختم کرنے میں بھی اپنا کام کر رہے ہیں, بیسیکلی یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں بیسیکلی جو ہے یہ ذمہ داری, اس میں ایک ٹیم بنائی گئی تھی PHC کے جس میں نامینیٹ کیا گیا تھا پورے ہے. اس میں ہمارے CO ہیں, DHO ہیں, SMOs ہیں, ڈپٹی DHO ہے, یہ 5-6 کی ٹیم ہے. ہمارے ڈرگ انسپیکٹرز ہیں, یہ 5-6 کی ٹیم ہوتی ہے تو جو ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے. لیکن یہ جیسے ٹائم ملتا ہے کیونکہ ہماری دوسری پریونشن کی اپنی اتنی ایکٹیویٹیز ہیں کہ جیسے ہم اس میں کوئی فری ٹائم ملتا ہے تو پھر ہم جا کر یہ اینٹی کویکری جو ہے اس کو کرتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ یہ کام کر رہے ہیں, ایک تو آپ کا پولیو کی ویکسینیشن ہے, اسی طرح سے یہ ڈینگی کی جو ہے ویجیلنس سرویلنس بھی ہو رہی ہے, تو یہ کس سطح پر ہو رہی ہے اور آپ کے ذمہ کتنی ہے, کتنے لوگوں کو آپ جو ہے ڈیلی بیسس پر یا منتھلی بیسس پر جو چیک کرتے ہیں یا ویکسینیٹ کرتے ہیں؟ جی ہماری جو ہے نا 2 سال سے کم عمر بچے جتنے بھی ہوتے ہیں پیدائش سے لے کر ان کو ہم نے ان کو ویکسینیشن جو ہے ٹیکوں کی 10 ٹیکوں کا کورس ان کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں TB کا بھی ہوتا ہے, ہیپیٹائٹس کا بھی ہوتا ہے, خسرہ کا, تشنج کا, تاکہ اب جو ہے ہمارے ڈائریا کے خلاف جو ہے روٹا وہ بھی شامل ہے, اب ٹائیفائڈ بھی ہے, اس کی ویکسین بھی شامل ہونے جا رہی ہے عنقریب انشاءاللہ. تو اس میں ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے تحصیل کا تقریباً 8000 بچے ہوتے ہیں جن کو ہم نے یہ ویکسینیشن کرنی ہوتی ہے. اس کے علاوہ حاملہ خواتین جو ہیں ان کو 2500 کے قریب TD کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں. اور دوسرا جب آپ نے اس نے ڈینگی کے بارے میں پوچھا, یہ جو ہمارا ہے آج کل ڈینگی کا پیک سیزن سٹارٹ ہوا ہے, تو اس سلسلے میں ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب نے کہا ہے کہ ڈینگی ویک من کے دائر پر ڈینگی ویک منایا جا رہا ہے جس میں تمام عوام میں اویئرنیس پیدا کی جا رہی ہے. ہر ریجنل کونسل لیول پہ واک ہو رہی ہے, پمفلٹ ڈسٹریبیوشن ہے, سیمینار ہو رہے ہیں تاکہ لوگوں میں آگاہی آ سکے کہ اپنے ارد گرد ماحول کو صاف رکھیں.
کہیں بھی صاف پانی کھڑا نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ صاف پانی کا مچھر ہے۔ اور ہمارا بنیادی یہی کام ہے، ہمارا جو پروفلیکشن ہے نا کہ پریونشن، یہ ہمارا بیسیکل کام ہے کہ لوگوں کو بتانا جی آپ اس بیماری کے خلاف یہ اقتدام کریں اور اس سے آپ کا چھٹکارا جو ہے وہ پایا جا سکتا ہے۔ اس میں ہماری ٹیمز ہوتی ہیں، انڈور ٹیمز ہوتی ہیں، آؤٹ ڈور ٹیمز ہوتی ہیں۔ انڈور میں ہماری جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ جو ہر ان کے ذمہ ہوتا ہے، تقریباً 30 گھر انہیں ڈیلی کرنے ہوتے ہیں۔ ان گھر جا کر وہ جتنے بھی کنٹینرز ہوتے ہیں وہ ان کو چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پہ کوئی ٹائر اوپر تو نہیں پڑا، کوئی ایسا گملہ جس میں پانی رکھتے ہوں یا ایسی ٹینکی جس کے چھت پہ ڈھکن نہ ہو۔ وہ ان گھر والوں کو بتاتے ہیں جی یہ احتیاطی تدابیر ہیں یہ آپ کریں تاکہ آپ کے جو ہے وہاں پہ کوئی مچھر کی افزائش کا چانس نہ ہو۔ تو وہ تقریباً جو ہے نا 51,000 ہاؤسز جو ہوتے ہیں ہماری ٹیمیں پر منتھ وہ ان کو چیک کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو CDC برانچ ہے، تو CDC برانچ باہر ہمارے ہاٹ اسپاٹ چیک کرتی ہے۔ ہاٹ اسپاٹ ان کہ ایک فکس وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہم اس کو بریڈنگ سائٹ کہتے ہیں، جہاں پہ مچھر کے پیدا ہونے کی چانس ہو سکتے ہیں۔ وہ ہمارے ٹائر شاپس ہوتے ہیں جی، جنک یارڈس ہو گئے، قبرستان ہو گئے، اسکولز ہو گئے، کوئی بھی ایسی اور چیز، تو وہ جا کر ان کو چیک کرتے ہیں۔ ان کا بھی منتھلی ٹارگیٹ 1650 کے قریب ہوتا ہے جن کو جا کر وہ ان کو ٹچ کرنا ہوتا ہے۔ اور وہاں اس کے علاوہ وہ آگاہی بھی دیتے ہیں لوگوں میں کہ جی آپ وہاں پہ ان کی احتیاطی تدابیر کریں تاکہ ہم اس سے چھٹکارا پا سکیں۔ مسائل کیا کیا درپیش ہوتے ہیں آپ کو جب فیلڈ میں نکلتے ہیں؟ تو لوگوں کی طرف سے یا آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے کوئی آپ کے یعنی اکوپمنٹس ہیں، میڈیسن ہے یا اس کی جو چیز ایسی چیزیں کوئی مسائل ہیں اس حوالے سے کوئی آپ؟ نہیں جی، مسائل جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تو نہیں ہے کہ ہمیں جو چیز ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ ہمیں فوری پرووائڈ کر دیتا ہے اور ان کی سربراہی میں ہی ہم سارا کچھ یہ کام جو جتنے بھی ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہاں، عوام کا ایٹیچیوڈ بعض اوقات تلخ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات بہت شفقتانہ بھی ہوتا ہے کہ پیار سے ڈیل کرتے ہیں۔ خوشی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہیں۔ کچھ لوگ کورونا کی وجہ سے جیسے آیا تو وہ ہمیں ان کے ہرڈلز بھی اٹھانا پڑتی ہیں، لیکن ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ صحت مند ہوگا تو اس سے صحت مند جو ہے معاشرہ پروان چڑھے گا اور ہمارا ملک جو ہے وہ ان بیماریوں سے چھٹکارا پا سکے گا۔ آپ کے اختیارات بھی سنا کافی بڑھا دیے گئے ہیں، تو کیا کبھی آپ نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا ہے، اور اگر نہیں کیا تو کیا ارادہ رکھتے ہیں کرنے کا؟ نہیں جی، ہمارے کووڈ کے حوالے سے ہمیں دیے گئے تھے، اس کے علاوہ ہے اسپیشل مجسٹریٹ کے حوالے سے ہمارے اختیارات ہیں اس میں، تو ہم جہاں تک ہوں ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں، لیکن ابھی تک جس طرح میجر پلانٹیز ہیں وہ ہم نے اس میں نہیں ڈالی، لیکن اگر اس قسم کی صورتحال آئے گی تو ہم اس کو استعمال کرنے کی ضرور کوشش کریں گے اپنا۔ میسج کوئی دینا چاہیں اس حوالے سے؟ جی، میرا میسج ہے یہی کہ اپنے والدین سے کہ دیکھیں جی ہمارے جتنے بھی ہیلتھ کی ٹیمیں آتی ہیں آپ کے گھروں میں، چاہے وہ پولیو کے قطرے پلانے ہیں یا حفاظتی ٹیکے لگوانے آتی ہیں، ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ لیکن آپ کے بچوں کی جو خاطر ہم جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں کہ آپ کو بیماریوں سے ان کو پروٹیکٹ کریں، تو برائے مہربانی کرو ہماری فیلڈز کو، ہماری جو فیلڈ میں ٹیم ہیں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض کا تو لوگ جو ہے بڑے ان کو رفلی ایٹیچیوڈ دیتے ہیں، تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جی ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ ہم جو اپنا میجر کام ہے ویکسینیشن یا پریونشن ان کو بہتر طور پہ کر سکیں۔ صاحب صاحب بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا ڈاکٹر شہید ندیم صاحب نے اس وقت بھی جو ہے اپنے امور سر انجام دے رہے ہیں، یعنی اس وقت بھی سر انجام دیے جب ایک شخص دوسرے سے دور بھاگ رہا تھا اور سگے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے بات کرنا، ہاتھ ملانا اور ملنا بھی اس کو اپنی جان کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ ان حالات میں بھی انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ کورونا میں کام کیا اور عوام الناس کو جو ہے فائدہ پہنچایا، ان کی ٹریٹمنٹ کی، اور اسی طرح سے عطائیت کے خلاف بھی یہ جو ہے لڑ رہے ہیں اور جو لوگوں کو، سادہ لوگوں کو جو ہے عطائیت سے بچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو کئی پریشانیوں کا بھی یعنی سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ان کا موقف یہی ہے کہ عوام الناس کی صحت پر کسی طرح سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔